السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خاور گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنا سامنا۔ ناظرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مہینوں سے ایک خبر جو ہے پوری دنیا میں چل رہی تھی کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور آج روس نے یوکرائن پر حملہ کر ہی دیا، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوکرائن نے بھی روس کے 2 طیارے مار گرائے۔ کیا یہ ایک دنیا میں عالمی جنگ کا آغاز ہے؟ کیا دنیا کا امن و امان تباہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو روس نے کئی دہائیوں پہلے افغانستان پر حملہ کیا، اس کے بعد روس کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بیک فٹ ہو گیا، اور جس سے روس بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیا روس ایک لمبے عرصے کے بعد عالمی جنگ کی تیاری کے بعد ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں اترا ہے اور اس نے پہلا ٹارگٹ یوکرائن کو بنایا؟ کیا وہ اس کے بعد امریکہ کو ہٹ کرنے جا رہا ہے؟ بہت سارے سوالات اس حملے کے بعد ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے بھی روس کے یوکرائن پر حملے کی شدید مذمت کی، اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اس حملے سے بہت سی جانوں کا ضیاع بھی ہوگا اور دنیا کا امن و امان بھی تباہ ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو برطانیہ نے بھی روس کے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ مخالفت کی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے دنیا کا امن و امان بھی تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، جہاں پر ایک بہت غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان بھی اس وقت روس میں موجود ہیں، اور اس وقت انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا جو کہ روس کے حق میں ہو یا یوکرائن کے حق میں ہو۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس، ٹیلی فونک اجلاس بلایا، جس میں فواد چودھری، حماد اظہر اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ اداروں سے بھی مشاورت کی اور کسی قسم کا ابھی تک بیان دینے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت روس میں موجود ہیں۔ جبکہ دوسری جانب روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہمارا ارادہ یوکرائن پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے، تو پھر کس مقصد کے لیے حملہ کیا گیا؟ کیا دنیا کا امن و امان تباہ کرنا ہے، یا کہ اس کا ٹارگٹ امریکہ ہے؟ اور اس معاملے میں ابھی تک چین کا بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو روسی حملے کے بعد تقریباً تمام دنیا نے یوکرائن کی حمایت کرتے ہوئے، جس میں امریکہ اور برطانیہ جیسی عالمی طاقتوں نے بھی روس کی شدید مخالفت کی ہے کہ اس نے یہ حملہ کر کے غلطی کی ہے، اور اس سے پوری دنیا میں امن و امان تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اب ناظرین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روس کی سائڈ پہ کون کون لوگ آتے ہیں اور یوکرائن کی طرف کون کون سے ملک جو ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک تو تمام ممالک جو ہیں وہ روسی حملے کی شدید مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ روس کو فوری طور پر اپنی فوجیں واپس بلا لینی چاہیے، اور دوسری جانب یوکرائن کے صدر نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس حملے کا بھرپور جواب دیں گے اور روس کو سبق سکھائیں گے کہ اس نے یوکرائن پر حملہ کر کے غلطی کی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ادھر موجود ہیں۔ روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، عالمی طاقتوں نے اس کی مخالفت کی، پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کیونکہ پاکستان دوراہے پر کھڑا ہے۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب روس میں موجود ہیں، اور دوسری جانب یوکرائن کے امریکہ کے حمایتی ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گو مگو کا شکار ہے کہ وہ روس کی حمایت کرے یا کہ یوکرائن کی۔ یہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک کشمکش کا باعث بن رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر روس امریکہ کے ساتھ عالمی جنگ چھیڑتا ہے تو پاکستان دوراہے پر کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری جانب چائنا کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رخ لیتا ہے، وہ کس طرف جنگ میں کس کی حمایت کرے گا اور کس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کون سا ملک کدھر جائے گا، اور عالمی جنگ اگر چھڑتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ناظرین، اگر ہم انسانی تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ ہر 50 سال یا 60 سال کے بعد دنیا کا نقشہ انٹائرلی تبدیل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ روس کا حملہ یوکرائن پر یہ اسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ کیا یورپی کنٹریز اور امریکہ اور جو وہ عالمی طاقتیں بننے جا رہی تھیں، کیا ان کا ڈاؤن فال شروع ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ افغانستان پہ حملے کے بعد روس کی طرح امریکہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب اگر امریکہ اس جنگ میں قدم رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ کیونکہ پہلے ہی وہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد اپنی معیشت کو بالکل ڈاواڈول کر چکا ہے۔ کیا امریکہ کا USA یعنی کہ یونائٹڈ سپر اسٹیٹ آف امریکہ کہلانے کا خواب بھی پورا ہو پائے گا؟ کیونکہ افغانستان پر حملے کے بعد دنیا میں اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت ہی کم ہو گیا، اور بہت سے ملکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب امریکہ کے ٹوٹنے کی بھی باری آ چکی ہے۔ اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ کیا امریکہ اس جنگ میں
کودے گا؟ اگر وہ کودتا ہے تو وہ کس پوزیشن پہ ہوگا؟ کیا اس کی معیشت پہلے ہی ڈاماڈول ہو چکی ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ اور اس حملے کے بعد بہت سے ایسے سوالات جو ہے وہ ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تو سب خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل لاہور 24 نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پش کریں۔ اللہ حافظ۔